اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یار ایک عورت آئی. کون آئی؟ میں آپ کو بتاؤں تقویٰ کسے کہتے ہیں. ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی آقا میں نے گناہ کر لیا، میں خطا کر لی، میرے آقا مجھے سزا دے کے مجھے پاک کر دو. کیا آقا دیکھ رہے تھے؟ ہمارا ایمان ہے کہ آقا تو ویسے کائنات کو دیکھتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو اس نے گناہ کیا تھا وہ اس نے تنہائی میں کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں تقویٰ کیا ہوتا ہے. آقا کی بارگاہ میں آئی، آقا گناہ کر لیا، میرے گناہ کی سزا دے کے مجھے پاک کر دو. لوگ توجہ کرو، نوجوانوں توجہ کرو. بیٹا تمہیں ہنسی کی چٹکلے کی بات کر دو نا تو بڑے اچھی لگتی ہے، اور بات کوئی عمل کی کر دو نا تو تمہارے دل میں کھجلی مچنے لگتی ہے. لیکن یہ جہاں بیٹھو یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر نا کوئی بات ایسی سوچنا بھی حرام. صحیح بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے الگ کہیں جلسہ ہو تو تھوڑا موڑا آپ مسکرا سکتے ہیں. قرآن میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسنا منع نہیں ہے، کم ہنسنا، تھوڑا. لیکن یہاں وہ تھوڑا بھی نہیں، وہ جگہ ہے. سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ تو میری بات بڑی توجہ سے سنو یار. عورت نے خطا کی، اکیلے میں کی تھی، مگر پتا تھا کہ میں نے خطا کر لی ہے، اس کی سزا مجھے محشر میں مل رہی ہے. یار تقویٰ کیا تھا، ایمان کیا تھا اس کا. آئے نبی کی بارگاہ میں آقا مجھے پاک کر دیں، آقا مجھے میرے گناہ کی سزا دنیا میں دلا دیں تاکہ میں محشر کی سزا سے بچ جاؤں. آج کوئی سوچ رہا ہے اس چیز کی؟ ایک طرف زندہ آپ شریعت کی بات کرو، ایک طرف زندہ دنیا داری کی بات ہو رہی ہو. لوگ شریعت والے کی بھی موافقت کر رہے ہوں گے، کچھ ان کی بھی کر رہے ہوں گے، کچھ شریعت والے کی مخالفت کر رہے ہوں گے، کچھ دنیا والے کی مخالفت کر رہے ہوں گے. ارے یہ تو دیکھ میں شریعت والے کی مخالفت تو کر رہا ہوں مگر محشر میں خدا کو منہ بھی دکھانا ہے. کہاں چلا گیا یہ تقویٰ؟ آقا مجھے پاک کر دو. میرے نبی نے فرمایا تو نے کیا خطا کر لی، تو نے کون سا گناہ کر لیا؟ عرض کرنے لگی آقا میں نے ایسی خطا کر لی ہے کہ میدان محشر میں اس کی سزا بہت سخت ہے. آقا میرے لیے سزا کا تعین کر دو تاکہ مجھے میری سزا دنیا میں مل جائے اور یہیں پہ میں اپنی دنیا سزا سے فارغ ہو جاؤں. میرے نبی نے اس کا گناہ سنا، اس عورت نے گناہ بتا دیا. سزا بہت سخت تھی، سزا بہت سخت تھی. سزا یہ تھی کہ پتھر مار مار کے اس عورت کو مار دیا جائے. کتنی سخت سزا تھی، پتھر مارے جائیں اور اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ عورت ہلاک ہو جائے. سخت تھی کہ نہیں تھی سزا؟ اور خود ہی آ رہی ہے آقا میری سزا پوری کر دو. ہے کوئی دنیا میں آئے گا؟ اب تو میاں سزا بھی ہوگی تو پیسے لے دے کے ختم کرا دے. صحیح بات ہے جی. لیکن اسے پتا تھا کہ اگر دنیا میں بچ گئی تو محشر میں جو سزا رکھی ہے اس کو کیسے جھیلنا پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا تیری سزا بہت سخت ہے، آئی تو ہے لیکن سزا معلوم ہے تجھے کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دیا جائے گا. جب تک پتھر مارنے بند نہیں کیے جائیں گے جب تک تو مر نہ جائے گی. کہنے لگی آقا اگر میرے گناہ کی تلافی یہی ہے، میرے گناہ کی سزا یہی ہے تو مدنی آقا مکی آقا مجھے منظور ہے. ہائے 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 یار ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان ہے. کہاں چلے گئے ہمارے یہ ایمان؟ کیوں نہیں آتے ہم حقیقت پر؟ کیوں ہم دنیا کے خواب گاہوں میں گردشیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگی آقا مجھے منظور ہے. میرے نبی نے فرمایا تو لے جاؤ اس کو اور اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. کہنے لگی آقا میں امید سے بھی ہوں. کیا ہوں میں؟ امید سے سمجھتے ہو لوگوں؟ یعنی میں حمل سے ہوں. میرے نبی نے فرمایا تو رک جا. نبی نے فرمایا رک جا، اب اپنے گھر چلی جا اور جب تک تیرے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی جب تک تیری سزا کو مؤخر کر دیا. اس لیے کہ خطا تیری ہے، خطا تیرے بچے کی نہیں ہے. تو ہلاک ہوگی تو پیٹ کا بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا. مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا سندر مذہب ہے. اے لوگوں جس نے گناہ کیا اسی کو سزا دی جاتی ہے. کتنا پوتر مذہب ہے. میرے آقا نے فیصلہ کر دیا کہ گھر چلی جا. جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو پیدا کرنے کے بعد جب بچے کی ولادت ہو جائے تو میری بارگاہ میں آنا، تب تیری سزا پوری ہوگی. گھر چلی گئی.
اور گھر جانے کے بعد میں اپنے بچے کی ولادت کا انتظار کرنے لگی. توجہ حضرت توجہ. خیریت ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھی ہیں یہ موا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. زیارت ہو گئی ان کے چہرے کی. بھائی توجہ ہے آپ کی نہیں؟ میں جو تقریر کر رہا ہوں نا میں آپ سے بڑی چپک کے کر رہا ہوں تاکہ کچھ سمجھیں. میں 2 گھنٹے نہیں اگر 2 منٹ بھی بولوں نا اور میری 2 باتیں آپ لے گئے اور ایک بات پہ میری عمل کر لیا نا تو یہ مولانا ہاشم صاحب نے جو ان کی کمیٹی نے محنتیں کی ہیں نا یہ تو ان کی بھی محنت کرنا کامیاب ہو جائے گی اور آپ کا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا. بھائیو جلسے کا مقصد مزے لے کے اڑا دینا نہیں ہوتا, جلسے کا مقصد سن کے عمل کر لینا ہوتا. اپنے گھر پہ چلی گئی, گھر پہ جا کے بچے کی ولادت کا انتظار کرنے لگی, بچے کی ولادت کا انتظار کرنے لگی, اپنے گھر پہ ٹھہر گئی. آج کا کیا کرتا معلوم ہے؟ آج کا یہ کرتا کہ جب پتا چل گیا تھا کہ پتھر مار مار کے ہلاک کرنا میری سزا ہے تو بچے کی ولادت کا انتظار نہ کرتی, کپڑے باندھ کے نکل لیتی. صحیح بات ہے, مرنا تھوڑی ہے. ہاں بتا دیا نبی نے کہ پتھر مار, کوئی مولوی بتا دے تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے, جب بچہ پیدا کر کے یہ دیکھو آ جائے گی کیا اور الٹا مقدمہ کر دے گی مولوی پہ. بھائیو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ الٹا کر دے گی مقدمہ. کتنے مولویوں نے صحیح مسئلے بتا دیے, مقدمے ہو گئے, ان کی امامتیں چھوٹ گئی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اگر سود کے خلاف تقریر کر دی, سودیا جمعے میں آ گیا تو اگلے جمعے میں اس کا حساب کر دیا, میاں سود کے خلاف بولے ہی کیسے, کہاں گئے ایمان؟ اور پھر سپورٹ نہیں کرتے ان کی, کوئی نہیں کرتے ہیں. صحیح بات. اگر کوئی حق بات پر ہے لوگوں, تم حق بات کہنے کے لائق نہیں ہو تو حق کہنے والے کی سپورٹ کر دو, میدان محشر میں اسی کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, پیغام اسلام, نعرے تکبیر. اللہ اللہ, سپورٹ کر دو یار اس کی. کوئی اچھا کام کر رہا اس کی ٹانگ نہ کھینچو, کم سے کم اس کی سپورٹ کر دو. میدان محشر میں اچھا کام کرنے والوں میں تو نہ کھڑے ہوگے مگر ان کی سپورٹ کرنے والوں میں ضرور کھڑے ہوگے. ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بچے کی پیدائش ہو گئی, بچے کی ولادت ہو گئی. لوگوں ایمان کا تقاضا دیکھو, کیسا مضبوط ایمان تھا اس عورت کا. بچہ پیدا ہو گیا, بچہ جیسے ہی پیدا ہوا بچے کو گود میں لیا, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئی, آقا میں نے بچے کو جنم دے دیا ہے, اب میری سزا کو پورا کر دے. اللہ اللہ اللہ. کیسا ڈر تھا اللہ سے. یہ ہے خوف خدا, یہ ہے میاں خوف خدا. ہم تو زندہ جھوٹ بول رہے ہیں, ڈر ہی نہیں لگتا اللہ سے. ہم تو میاں زندہ حرام کر رہے ہیں لیکن اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا. لیکن یہ خوف خود, آقا میرا یہ بچہ دنیا میں آ گیا, آقا میرے بچے نے جنم لے لیا, میرے آقا میری سزا کو مکمل کر دے تاکہ میں محشر کی سزا سے بچ جاؤں. میرے نبی کی بارگاہ میں آئی, میرے کریم نبی نے فرمایا تیرا بچہ ابھی چھوٹا ہے, اگر میں نے تجھے سزا پوری کرا دی تو تیرا تو انتقال ہو جائے گا, لیکن بچے کی جان کے لالے پڑ جائیں گے. بچہ کیسے جیے گا, یہ تو تیری چھاتی کا دودھ پیتا ہے, اور جب تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا تو پھر یہ کیا پیے گا. اس وقت فیڈر کا زمانہ نہ تھا, اس وقت فیڈر کا تصور نہ تھا. نبی نے فرمایا بچے کو لے جا, اپنے گھر چلی جا, اس کا دودھ پلا, اسے پروان چڑھا, اس کی پرورش کر. جب یہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگے پھر آنا تیری سزا مکمل ہوگی. اللہ 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 اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جو میں بول رہا ہوں بھائی؟ یار ایک ایک جملہ سمجھنا آپ, چونکہ میں خود بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں بولنے میں. بس یہ ادھر سے آواز آ رہا نا تو میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں, لیکن آپ سمجھ لو تو میں انشاءاللہ ڈسٹرب نہیں ہوں گا. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں. جا چلی جا, اسے ٹکڑا کھلانا, جس دن یہ ٹکڑا کھانے کے قابل ہو جا پھر آنا, پھر تیری سزا مکمل ہوگی. اللہ اکبر. اپنے بچے کو واپس لے گئی, بچے کو دودھ پلا پلا کے پروان چڑھا رہی ہے, دودھ پلا
پلا کے بچے کو بڑا کر رہی ہے۔ لوگوں جب دودھ کی مدت مکمل آ گئی، بچہ اپنے ہاتھ میں ٹکڑا تھام کے کھانے لگا۔ ایمان کا تقاضا تو دیکھ میرے سنی بھولے مسلمان، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں خوف خدا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی آقا میرا بچہ روٹی کھانے لگا۔ ہائے ہائے ہائے، آقا میرا بچہ روٹی کھانے لگا، اب میری سزا پوری کر دیں تاکہ میں محشر کی سزا سے بچ جاؤں۔ جب میرے نبی نے دیکھا کہ اب اس کا بچہ ٹکڑا کھانے لگا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب لے جاؤ اور اس کی سزا کو مکمل کرو۔ اب اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہے سزا کے لیے۔ کتنا پختہ یقین تھا خدا پر، کتنا پختہ یقین تھا محشر پر، کتنا پختہ یقین تھا اس کا یوم حساب پر۔ اللہ اللہ، 2 مرتبہ نبی نے چھوڑ دیا، 2 مرتبہ مہلت دے دیا۔ چاہتی تو کہیں دور چلی جاتی اور سزا کے لیے نہ آتی، مگر اسے پتا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤ مگر ہر جگہ اللہ اس کے رسول کی حکومت ہے، کہیں بھی چلی جاؤ اللہ اس کے رسول سے نہیں بچ سکتی ہو۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی، سزا کو کہا پورا کرا دو، مصطفیٰ نے فرمایا سزا مکمل کرو۔ جب سزا مکمل کی گئی، پتھر مار مار کے اس خاتون کو جب ہلاک کر دیا گیا، اللہ اللہ سزا مکمل ہو گئی۔ عورتوں میں چیمیں گوئیاں آ رہی تھی، کوئی عورت کہہ رہی تھی اپنے انجام کو پہنچی ہے، کوئی کہہ رہی تھی سزا پائی ہے، کوئی کہہ رہی تھی غلط کام کیا ہے، اللہ اللہ کوئی کہہ رہی تھی کہ توبہ کی ہے، اللہ اللہ۔ میرے نبی کو پتا چلا، میرے نبی نے جب چیمیں گوئیاں سنی، میرے نبی کو جلال آ گیا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا خبردار، اس کے تعلق سے اگر غلط جملے بولے، اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ روئے زمین پر پھیلا دی جائے تو پوری زمین پہ کافی ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت۔